الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے درس میں روزے کی حالت میں ناپاکی کا حکم کیا ہے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا. دیکھیے، رمضان میں ناپاکی یا تو انسان کو رات کے اندر لاحق ہوگی یا پھر دن میں لاحق ہوگی. یہاں پر ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ منی کے خارج ہو جانے سے غسل کا واجب ہو جانا، اور یہ 3 شکلوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بیوی کے ساتھ جماع کیا جائے، دوسرا یہ کہ احتلام ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ انسان جان بوجھ کر کے منی خارج کر دے. اگر یہ تینوں چیزیں رات میں لاحق ہوتی ہیں، حالانکہ جان بوجھ کر کے منی خارج کرنا یہ شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی فجر سے پہلے غسل کر لے، چاہے وہ سحری کھانے سے پہلے غسل کرے یا پھر سحری کھانے کے بعد غسل کرے، تو دونوں شکلیں جائز ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصوم رمضان، کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیا ناپاکی کی حالت میں، جماع کی وجہ سے ناپاکی، احتلام کی وجہ سے نہیں. ثم یصوم رمضان، پھر آپ نے رمضان کا روزہ رکھا. صبح کی مطلب کیا ہے کہ صبح صادق ہو چکی تھی. صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبح کی ناپاکی کی حالت میں، تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس سے پہلے غسل کیا. تو یہ غسل کرنا کب ہوا؟ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کوئی سحری کے بعد غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے کہ پہلے سحری کھا لے، اس کے بعد پھر نماز سے پہلے غسل کر لے. یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور اس کے بعد پھر صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو پایا کہ میں تو ناپاک ہوں، تو پھر نماز میں جانے سے پہلے وہ غسل کر لے. ایک طریقہ یہ. دن کے اندر اگر ناپاکی لاحق ہوتی ہے تو 2 وجہوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جماع کر لینے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کے منی خارج کر دینے کی وجہ سے. اگر یہ 2 شکلیں اختیار کی جاتی ہیں روزے کی حالت میں دن میں، تو پھر انسان کا روزہ باطل. جماع کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم آئے گا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے منی خارج کر لے تو پھر ایسے صورت میں اس پر کفارہ تو نہیں ہے، سخت گنہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک روزے کی قضا ضروری ہے. البتہ اگر روزے کی حالت میں دن میں کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، سویا اس کے بعد احتلام ہو گیا، اب احتلام کی شکل یہ ہوگی
کہ اس کو پانی دکھائی دے، یعنی صرف خواب دیکھ لیا یا خواب میں ایسا کچھ دیکھ لیا تو نہیں، خواب دیکھا یا نہ دیکھا ہو، اگر پانی خارج ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا احتلام ہو گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ تو دن کے اندر احتلام ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کو غسل کرنا واجب ہوگا، اور پھر وہ پھر نماز کے لیے اسی انداز میں جیسے غسل کیا جاتا ہے، غسل جنابت، اسی انداز میں وہ غسل کرے گا اور نماز کے لیے آئے گا۔ تو یہ تو جنوبی کی حالت بتائی گئی۔ ناپاکی کی ایک شکل عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اور گھر کے اندر عورتوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دن کے اندر اگر حیض کا خون آ گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ سورج غروب ہونے سے 1-2 منٹ پہلے ہی کیوں نہ آئے، یعنی دن بھر تو روزہ رکھا فجر سے لے کر کے باقاعدہ شام تک، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے 2-4 منٹ پہلے ہی حیض کا خون آ گیا تو پھر اس دن کا اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، ایک دن کے روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ البتہ جتنے دن کی ناپاکی رہے گی اتنے دن کا روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اس کو رخصت دی گئی ہے کہ اس ناپاکی کی وجہ سے، حیض کی ناپاکی کی وجہ سے عورت روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد دیگر ایام میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ ناپاکی کے حوالے سے مختصر مسائل ہیں، ان مسائل کی جانکاری رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہم روزہ رکھیں گے تو پھر مکمل اس کے شرائط اور پابندی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور مسائل کے احکام کی جانکاری کے ساتھ، تبھی ہمارے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں پر قابل قبول ہوں گے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔